آپ تو خدام حضرت عباس ہے، آپ کو جتنا لطف آئے گا شاید کسی اور کو آئے. کیا ہوا؟ آپ تو فخریہ کہیں گے دیکھو عباس تو سنو اور پھر ہمیں سمجھو، ہم بھی انہیں کے در کے فقیر ہیں. ہم دنیا کے فقیر نہیں ہیں، ہم عباس کے فقیر ہیں. اور عباس کے فقیر دنیا کے امیروں پر حکومت کرتے ہیں. یہ وہ در ہے جہاں سے جھولیاں بھری جاتی ہیں. یہ وہ در ہے کہ کائنات میں ہر جگہ سے مایوس ہو جاؤ گے مگر در اہل بیت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے. آؤ اس دہلیز پر، آؤ اس دہلیز پر. حاجتوں کے متعلق جب بات کی جائے گی تو پھر لفظ باب الحوائی اس پر گفتگو ہوگی. اگر ابھی تو جملے سنیں، ہیبت عباس سمجھیں یہ باب الحسین ہے. حسین تک جاؤ گے تو عباس سے ہو کے گزرنا پڑے گا. فضیلت اگر چاہتے ہو تو عباس کے ساتھ پہ آنا پڑے گا، کیونکہ فضیلت عباس کا طواف کر رہی ہیں. کوئی فضیلت نہیں رہتی جب تک عباس کی دہلیز پہ نہ آ جائے، عباس کی دہلیز پہ نہ آ جائے. بھرپور توجہ رکھیے گا، کسی اور تقریر میں اس کی وضاحت ہوگی. بس ایک جملہ سنیے گا، کسے کہتے ہیں عباس. ابھی نہ شجاعت پر بات ہوئی ہے، نہ نام پر بات ہوئی ہے، نہ القاب پر بات ہوئی ہے، نہ کوئی جنگ پڑھی گئی ہے، نہ سمول کنترا پڑھا گیا ہے، نہ صفین پڑھی گئی ہے، نہ خطبات پڑھے گئے ہیں، نہ بھی علم پہ بحث ہوئی ہے، نہ بھی کسی اور موضوع پر بحث ہوئی ہے. مگر جملہ سنیے گا، 3 لفظ میں نے چھیڑے تھے، ایک لفظ کی اور وضاحت کرتا چلوں. ایک ابو الفضل، ایک باب الحسین، اور ایک ہیبت عباس. ہیبت عباس کا اثر آپ جانتے ہو. عباس کس ہستی کا نام ہے؟ عباس اس ہستی کا نام ہے کہ شب عاشور عباس نے جناب علی اکبر کو بلایا، جناب قاسم کو بلایا. بلانے کے بعد کا دیکھو کل جنگ ہے، کل جنگ ہے. کسی اور کو تکلیف نہیں دینی ہے، لشکر سے بس ہمیں لڑنا ہے. عباس جملہ تو میں کہہ کے گزر گیا. کسی اور کو کوئی تکلیف نہیں دینی ہے، جنگ بس ہمیں لڑنی ہے اور ہمیں فتح کرنی ہے. آؤ دیکھو میں تمہیں کربلا کا پوری اسٹریٹجی سمجھائی کہ دیکھو اکبر ایک لشکر سے 4 حصوں میں بانٹا. کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں. اکبر ایک حصے سے تم نمٹ لینا، قاسم ایک سے تم جی تو میرے ذمہ ہے. ایک سے تم نمٹ لینا، ایک سے میں نکلنا. جملہ جو اس سے اگلا ہے، اگلے جملے پہ قیامت نہ آئے تو شہزادی کی بارگاہ میں نذرانہ پیش ہی نہیں کیا. کہا ایک سے تو اور دیکھو اکبر گھبرانا نہیں، میں اپنے والوں کو نپٹا کے تمہاری مدد زندہ باد. کیا بات ہے. کون سمجھے گا عباس کیا ہے، کون سمجھے گا ابو الفضل کیا ہے، کون سمجھے گا باب الحوائج کیا ہے، کون سے بس سلامت رہے، سلامت رہے. دہلیز پہ آ جاؤ، سر جھکاتے چلے جاؤ. جتنا جھکتے چلے جاؤ گے کائنات کے سامنے ابھرتے چلے جاؤ گے. عباس کائنات میں کبھی کسی کو مجبور نہیں کرتے. اگر یاد رہا تو کل برات کے اس منظر کی بات کی جائے گی جس میں چلو میں پانی لیا. کل یا پرسوں پانی لینے کا مقصد کیا تھا؟ پیاس نہیں ہوگا، اس کی تحقیق ہے، ہو سکتا ہے. تصور آ گیا، پھینک دیا ساری چیزیں اپنی جگہ، مگر مقصد کیا تھا؟ بات ہوگی. مقتل میں جانے کا مقصد کیا تھا؟ جنگ. اس میں اتنی ہمت تھی جو عباس سے جنگ کرتے ہیں. اس میں اتنی ہمت تھی. یہ ہے ابو الفضل، یہ ہے باب الحسین. کائنات کو اگر حسین تک آنا ہے، ایسے سمجھ لو، بس ایسے سمجھ لو کہ جیسے محمد تک جانے کے لیے علی ضروری ہے، ایسے حسین تک جانے کے لیے عباس ضروری ہے. اگر علی کو چھوڑ کے محمد تک جاؤ گے پہنچ نہیں پاؤ گے. عباس کو چھوڑ کے حسین تک جاؤ گے پہنچ نہیں پاؤ گے. اگر معرفت حسین چاہیے تو مقدمہ معرفت حسین عباس پڑھنا ضروری ہے. مجھے نہیں پتا، پھر جو جملے پہ بات کی تھی، مجھے نہیں پتا واجب ہے مستحب
اتنا پتا ہے لعن اللہ من جہل حقک، جو تیرے حق سے جاہل ہے اس پہ اللہ کی لعنت کیا ہے. ابھی تو حق کے عباس پہ بات ہونی ہے. حق کے عباس کیا ہے؟ تقریر میں کل یا پرسوں حق کے عباس کیا ہے؟ کون سمجھے گا عباس کیا ہے؟ مصیبتیں اپنی جگہ، بس اتنا سمجھیے. جو یہ جملہ کسی تقریر میں کہا تھا، کیونکہ موضوع چل رہا ہے اس لیے ہو سکتا ہے ایک آدھ جملہ دہرایا جائے، ایسے ابھی تک دہرایا نہیں گیا، مگر یہ جملہ کہا تھا میں نے کسی تقریر میں کہ عباس اس ہستی کا نام ہے کہ یہ جاگتے تھے تو امامت ہوتی تھی. عباس نے جاگ کے ہمیشہ حسین کی حفاظت کی. عباس جاگتے تھے، ختم ہو گئی بات، مولا آپ کو سلامت رکھے. رات کے 2:45 بجنے کو ہے، 1 گھنٹے کے قریب تقریر ہو گئی اور آپ اس طریقے سے جاگے ہوئے. آباد رہے. آؤ ایک جملہ جو صبح سے پڑھا میں نے ہر تقریر میں، وہ جملہ سنا. تو بزرگ عالم دین گزرے ہیں، ایک شیخ خراسانی، ایک سید جلیل کربلائی. جلیل کربلائی مرثیے کے بہترین شاعر تھے اور ابھی جب یہ کربلا گئے تو دل میں حسرت جاگی کہ قبر عباس کی، اصل قبر عباس کی زیارت. تو اجازت مانگی، تھوڑی سی محنت و مشقت کی، اجازت ملا. جب اس سرتاب میں اترے، آپ سب جانتے ہیں کہ آج بھی پانی عباس کی قبر کا یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے. اس جملے پہ کسی تقریر میں ٹھہروں گا اس جملے. جیسے ہی پیر قدم پانی میں ڈالے، فکر یہ لکھے ہیں کہ ہیبت عباس کے مارے قدم اپنی جگہ ہلتے نہیں ہیں، ایک جگہ ہے. جلیل کربلائی کے دل میں حسرت جاگی کہ جب آئی گئے ہیں تو ایک مرثیہ پڑھی. انہوں نے عباس کی قبر پر زینب کا مرثیہ پڑھا. شہزادی کو آپ کی آنکھ کے آنسو بہت پسند ہے. ہمارا کوئی امام ایسا نہیں جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہم پہ رونا تو ایسے رونا جیسے ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی. مرثیہ پڑھنا شروع کیا. میری طرف دیکھنا ایک لمحے کے لیے، اور یہ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ کبھی کبھی آنکھوں میں کچھ باتیں ہوتی ہیں. تو شیخ خراسانی نے جلیل کربلائی کو آنکھوں میں اشارہ کیا، ٹھہرو، سنو کسی کے رونے کی آواز. وہ رکے تو دیکھا کوئی ایسے رو رہا ہے جیسے سسکیوں سے روتے ہیں. سسکیوں کا دوسرا مطلب سمجھ تو، سسکیوں کا مطلب ہوتا ہے کھٹ کھٹ کر رونا. اور اگر ابھی بھی آپ تشنا ہیں تو امام سجاد کے اس جملے کو یاد کرو جب امام نے کہا تھا کہ بعد کربلا اگر ہم سسکیوں سے کوئی روتے تھے تو ظالم کا زیادہ بات ہے. مسائل کی راتیں شروع ہو گئی عزیزوں. یہ تو چاند رات سے مسائل کی راتیں ہیں، مگر 4 منٹ میں مسائل پڑھ. جلیل کربلائی نے سسکیوں کی آواز سنی، پھر ٹھہرے، پھر زور زور سے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور آواز بلند ہونے لگی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کی آواز کا بھائی. جناب زینب کا مرثیہ پڑھتے پڑھتے جب جلیل کربلائی جناب علم محمد کے تذکرے پر پہنچے تو رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. کیوں؟ اس لیے آپ جانتے ہیں جیسے جناب علی اکبر کو جناب زینب نے پالا ہے، ویسے جناب علم محمد کو جناب عباس نے پالا ہے. علم محمد عباس کی آغوش کے پرورتے ہیں. شب عاشور علم محمد کو سمجھا چکی ماں کہ کل اکبر کو فدا ہونا ہے. اکبر کو بلایا، اکبر کا طواف کرا کے دونوں بچوں کو کہہ دیا میرا اکبر آپ کے صدقے، تو دونوں بچوں کو مکتب میں بھیج دیا. جملہ مکمل ہے، اگر سمجھ گئے تو بہت رو گے، اور گریے کی آوازیں کم سے کم اتنی بلند ہوں گی کہ آپ کی آوازیں یا حسین اور ہائے حسین میں بدل جائے گی. علم محمد کو عباس نے پالا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے جناب علی اکبر کو جناب زینب نے پالا ہے. یہی وجہ ہے کہ روزے عاشورہ جب دونوں بچے مختلف میں چھپ کر رہے تھے اور جب کرتے کرتے ایک بھائی کی پیشانی کا نیزہ لگا، ایک بھائی کے سینے کا تیر لگا، تو انہوں نے گھوڑے سے زمین پر آنا شروع کیا. آواز بھی مانو جان. عباس منظر دیکھ رہے تھے،
दिया। अब्बास कहा जा रहे हो, बाबा मेरे भांजे बना रहे, अब्बास पालने वाले पलने वालों का जनाजा नहीं होना दे, ये तो हमारा कलेजा है। कभी अकबर का जनाजा, कभी अबू कासिम का जनाजा, कभी अली असगर का जनाजा। मोहम्मद के जनाजों पर पहुंचे हुसैन और मोहम्मद के अय्याम शहादत लगा। जनाजे पर पहुंचे तो देखा रमक जहाँ मौजूद थी। दोनों भाइयों ने बस एक ही जुमला कहा, हमारी अम्मा से कह देना हमने फरार पर कब्जा किया था, पानी नहीं पिया। हमने फरार पर कब्जा किया था मगर हमने एक कतरे आग भी नहीं पिया। दोनों की रूह परवास कर गई। नन्हे नन्हे जनाजे खैमों के सामने लाके रखे गए। जब जनाजे आ गए तमाम बीवियों ने गिरिया फरमाया मगर उन्हें मोहम्मद की माँ जनाब ज़ैनब नजर नहीं आई। तो हुसैन ने जनाब ज़ैनब से फिजा से कहा, फिजा आपकी शहजादी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। फिजा जनाब ज़ैनब के पास गई तो एक मंजर रकम किया है कि सजदे शुक्र कर रही थी, परवरदिगार तेरा शुक्र मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। ज़ैनब से कहा, शहजादी आज तो जनाब लाल के जनाजे आ गए, आज के औने मोहम्मद के जनाजे आ गए, हुसैन ने आपको तलब किया है। जनाब ज़ैनब भाई आका बताए का बेटे आ गए हैं, जनाजे आ गए हैं, मातम नहीं करोगी। ज़ैनब ने पलट के कहा, मैंने जिसे आप पर सदका कर दिया अब हम उसका वाकई नहीं करेंगे। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। हो गई करबला, हो गए दोनों बच्चे शहीद। आ गया जिंदान शाम। जिंदान शाम में निहाई के वक्त जब सरहाए मुबारका आए तो हर बीवी ने अपने लाल का जनाजा लिया। जनाब कासिम का सर जनाब फरवा ने लिया, जनाब असवर का सर जनाब रबाब ने लिया, अजीजो जनाब अब्बास का सर सोचा अब्बास बाबा ने लिया। मगर जब दो नन्हे नन्हे सर और मोहम्मद के आए तो कोई लेने वाला नहीं था। तो किसी बीवी ने कहा कि इन बच्चों की माँ नहीं है। ज़ैनब ने तरफ के कहा, बीवी ऐसा न कहे, इन बच्चों की मैं माँ हूँ, मगर तू ही बता किस पे मातम करूँ, ज़हरा के लाल पर या अपने लाल पर। ज़हरा के लाल पर या अपने लाल पर। हो गए मुसाहिब, हो गया गिरिया। आ गए शाम से रिहा होके मदीने में। जनाब ज़ैनब अपने घर नहीं गए। जनाब अब्दुल्ला आए। आने के बाद इमाम सज्जाद से कहा कि आपकी पे घर नहीं आती, उनसे कहिए कि वो घर आ जाए। कह के चले गए। इमाम ने जनाब ज़ैनब से कहा, पुपी अम्मा आपके वाली साहब को याद करवा रहे हैं, आप घर चले जाइए। ये जुमला मैंने कभी शायद कहा हो या न कहा हो मगर सुने। उलमाए नफसियात ने बालों की सफेदी की चंद वजूहात तहरीर फरमाई है, जिसमें एक वजह ये लिखी है कि अगर उम्र से बड़ा कोई सदमा गुजर जाए तो बाल सफेद हो जाते हैं। अल्लाह जाने फातिमा पे क्या सदमा गुजरा। जब दरबार में गई तो बाल सड़ जाते, जब दरबार से आई तो बाल सफेद हो गए। उम्र से बड़ा अगर सदमा गुजर जाए तो बाल सफेद हो जाते हैं। ये बने हाथ मजलिस हो गई, आपने गिरिया कर लिया। आखिरी जुमला है। अब जनाब ज़ैनब जब अपने घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। जनाब ज़ैनब ने दरवाजा खोला, जाके सहने खाना में बैठ गई और सहने खाना में बैठ के रोती रही, रोती रही, रोती रही। इतने में जनाब अब्दुल्ला आ गए। घर में दाखिल होकर का बीवी, इस घर में कोई खातून नहीं रहती, अगर आपको पूछा देना है तो सैयद सज्जाद